غزوہ بدر اسلام کا سب سے پہلا معرکہ پیش آیا ہے. سب سے پہلا غزوہ اسلام کا کون ہے؟ غزوہ بدر ہے، جس میں 313 صحابہ کرام ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، اور صحابہ کے پاس کل 2 گھوڑے. کتنے گھوڑے ہیں؟ 2 گھوڑے ہیں اور 8 تلواریں ہیں. آپ سوچ لیں. اور 6 زرہیں ہیں. زرہ جانتے ہیں؟ جو لوہے کا کپڑا ہوتا ہے، جو پہنا جاتا ہے تاکہ دشمن تلوار سے وار کرے تو جسم کے اوپر نہ لگے. غزوہ بدر میں کتنی زرہیں تھیں؟ صرف 6. اور 8 تلواریں کل تھیں. صرف 8 تلواریں اور 2 گھوڑے. اور دوسری طرف 1000 کا لشکر ساد و سامان کے ساتھ. زرہ تو چھوڑیے، اوپر لوہے کی ٹوپی لگائے ہوئے اور دہاڑتے ہوئے ہے کہ ہم سے اب کوئی بچنے والا. آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف 313 کی جماعت ہے، ایک طرف 1000 سے زیادہ کی جماعت ہے، اور ان کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، اور ان کے پاس گھوڑے ہی گھوڑے ہیں. ان کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں، اور ان کے میں ہر ایک کے پاس تلوار ہے. کیا مقابلہ تھا؟ کوئی مقابلہ تھا؟ ارے مقابلہ کم سے کم ٹکر کا ہوتا ہے، یا کم سے کم اتنا بھی ایک کے مقابلے میں 2 ہو تو بھی سمجھ میں آتا ہے. یا کوئی ہتھیار رہے، لیکن ایمان کا ہتھیار تھا. کیا تھا صحابہ کے پاس؟ اللہ کے اوپر ایمان تھا. ایمان کامل اللہ کے اوپر تھا. اور جب ایمان کامل ہوتا ہے پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے. کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں قد کان لکم آیۃ. ابھی اوپر فرمایا نا کہ ان قریب تم غالب آؤ گے اور کفار مغلوب ہوں گے. اب اس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ابھی تم نے دیکھا غزوہ بدر میں کیا ہوا. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا. تمہارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے. فی فئتین التقطا، ان 2 جماعتوں کے اندر جو آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں اور جن کی لڑائی ہوئی، آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہیں. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ. دونوں میں فرق یہ تھا کہ ایک وہ جماعت ہے جو اللہ کے راستے میں قتال کرتی ہے، وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ، اور دوسری وہ جماعت ہے جو کافر کی ہے، کافر لوگوں کی جماعت ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں ان مسلمانوں سے کئی حصے زیادہ کھلی آنکھوں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر ایک کو اپنے مد مقابل کی جو جماعت تھی وہ دوگنی نظر آ رہی تھی. صحابہ کو بھی ادھر سے کفار 2 گنے نظر آ رہے تھے، اور کفار کو صحابہ کی جماعت 2 گنی نظر آ رہی تھی. لیکن فرق یہ تھا کہ جب کفار صحابہ کو دیکھتے بڑی تعداد میں تو ان کے دل کے اندر تو ایمان تھا نہیں. ان کے دل میں تو مال کی محبت تھی، ان کے دل میں تو دنیا کی محبت تھی. اس لیے جب صحابہ کی کثرت کو دیکھتے تو ان کے دل کے اندر خوف پیدا ہوتا، ان کے دل میں ڈر پیدا ہوتا، وہ مرعوب ہو جایا کرتے تھے. اور دوسری طرف جب صحابہ کو ان کی کثرت نظر آتی تھی، صحابہ کثرت کی بنیاد پر نہیں لڑتے تھے، صحابہ کیفیت کی بنیاد پر لڑتے تھے. صحابہ کمیت کی بنیاد پر نہیں لڑتے تھے، صحابہ ایمان کی بنیاد پر لڑا کرتے تھے. تو صحابہ کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا تھا، صحابہ کا ایمان اور بڑھ جاتا تھا. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ وأخریٰ کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ وہ ان کو 2 گنا دیکھ رہے تھے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی امداد سے جس کو چاہتے ہیں قوت دے دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرشتے نازل فرمائے 5000. کتنے؟ 5000 فرشتے نازل فرمائے. صحابہ کہتے ہیں ہم یہ تلوار اٹھاتے تھے، یہ تلوار ایسے کرتے اور اس طرف گردن خود بخود گر جایا کرتی تھی. یہ فرشتے تھے. اور سارے مجمع کا صفایا ہوا. پھر کیا ہوا؟ 70 مارے گئے اور 70 قیدی بنے صحابہ کے ہاتھ. اس وقت اس کا اتنا زیادہ شہرہ ہوا کہ پورے عرب کے اندر صحابہ کی ایک دھاک بیٹھ گئی. ارے کون سی مخلوق ہے؟ 313 ہو کر کے بڑے بڑے بہادروں کے چھکے انہوں نے چھڑا دیے. اور صحابہ کی دھاک بیٹھی اور اسلام کا بول بالا ہوا. اصل میں یہ جیت اسلام کی جیت تھی اور ایمان کی فتح تھی، اور اللہ رب العزت کی مدد شامل حال تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر گر کر کے اللہ سے دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ، یہ مٹھی بھر جماعت ہے پوری دنیا کے اندر جو تیرے اوپر ایمان لائی ہے، جو تیرا نام لیتی ہے، اگر یہ آج مٹ گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی دنیا میں باقی نہیں رہے گا. اس لیے کہ اب کوئی نبی آنے والا تو ہے نہیں. نبوت کا دروازہ اللہ کے نبی پر بند ہو چکا، اور جتنے مسلمان تھے وہ سب یہاں موجود ہیں. اب اگر یہ مٹ گئے تو اب اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا.
اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی لاج رکھی اور صحابہ کے ایمان کی قوت کے بلبوتے اور ان کی قوت کی بنیاد پر اللہ نے فرشتوں کی پوری جماعت اتاری ہے، اور پھر کفار کی شکست ہوئی اور کفار کی ہار ہوئی اور اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی۔